السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حروف مشبہ بالفعل سے، جس کو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ان میں کون کون سے حروف شامل ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو حالت نصب میں کر کے خود اون کر لیتے ہیں، یعنی پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ اسم انا یا اسم کا انا یا اسم لاکنہ ہو جاتی ہے، اور خبر جو ہے وہ ایز اٹ از حالت رفع میں ہی رہتی ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل میں ہمارے پاس جو حروف آتے ہیں وہ ہے انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ یہ کچھ حروف ہیں جو کہ ان سب کو انا و اخواتہا بھی کہا جاتا ہے اور حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس انا اور انا ہے۔ سب سے پہلے تو انا جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے اور جملے کے درمیان میں جو ہے وہ انا کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مبتدا تھی، کیونکہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتا ہے، ان کا دخول ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہماری مبتدا ہوتی ہے وہ اسم انا یا اسم انا ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں ہمارے پاس پہلی مثال ہے کہ ان محمدن رسول اللہ، تو انا کا استعمال ہوا اور محمدن اسم انا ہو گیا جو کہ حالت نصب میں چلا گیا۔ جو انا ہوتا ہے اس کا استعمال جملے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس میں اشہد جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کے بعد پھر جب جو جملہ اسمیہ استعمال ہو رہا ہے اس کے شروع میں ہم نے انا کا استعمال کیا، کیونکہ جملے کے درمیان میں ہم انا کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہے کأنا، تشبیہ دینے کے لیے ہوتا ہے گویا کہ، جیسے کأن زیدن اسد، کأن الطفل قمر۔ اب یہاں پہ زیدن اور الطفل یہ دونوں جو ہیں وہ اسم کأن ہے، جیسے کہ گویا کہ زید جو ہے وہ شیر جیسا ہے، یعنی ہم زید کو تشبیہ دے رہے ہیں شیر سے، کیونکہ جب کسی شخص کو بہادر کہنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس طرح کی تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ اور کأن الطفل قمر، کہ گویا کہ بچہ جو ہے وہ چاند کے جیسا ہے، تو یہاں پر ہم نے جب تشبیہ دینی ہوتی ہے خوبصورتی میں بچے کو، ہم کہتے ہیں کہ یہ چاند کی طرح ہے۔ اور اسی طرح لاکنہ، تو لاکنہ بھی جو ہے وہ نارملی سینٹینس کے بیچ میں آتا ہے، جیسے ہمارے پاس یہاں پر جملہ ہے کہ ان القرآن بین لاکن الکافرین جاہلون، کہ قرآن جو ہے وہ بالکل واضح ہے، بے شک قرآن واضح ہے لیکن کافر لوگ جاہل ہیں۔ تو یہاں پر ان القرآن، القرآن جو ہے وہ اسم انا ہو گیا، اور الکافرین جو ہے وہ اسم لاکنہ ہو گیا۔ اور لاکنہ کا استعمال واو کے ساتھ بھی ہوتا ہے، واو کے بغیر بھی ہوتا ہے، دونوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، مطلب آپ دونوں اسلوب اختیار کر سکتے ہیں، واو کے ساتھ بھی لکھا واو میں ہمیں ملتا ہے اور واو کے بغیر بھی۔ پھر ہمارے پاس ہے لیتا، لیتا حسرت اور تمنا کے لیے ہوتا ہے، کاش کے لیے، اس کا جو مطلب ہے وہ کاش ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو حسرت اور تمنا ہوتی ہے کسی چیز کے کرنے کی تو پھر آپ لیتا کا استعمال کرتے ہیں کہ لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہو، تو یہاں پر الاسلام جو ہے وہ اسم لیتا ہے۔ لیت اباہ حی،
یہاں پر کاش اس کا باپ زندہ ہوتا. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسماء خمسہ کے ساتھ جب اس کا استعمال ہوا تو ہم نے حالت نصب جو کہ ہم الف کی ایڈیشن کے ساتھ ان اسماء کی آخر میں الف کے ایڈیشن کے ساتھ ان کو منسوب کرتے ہیں، اسی طریقے سے کیا گیا کہ لیتا ابا. ابا جو ہے وہ حالت نصب ہے اور ابو ابی حالت رفع اور حالت جر تھی. تو اس حساب میں ہم نے چونکہ اسمو لیتا کو حالت نصب میں رکھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم لیتا اباہو حیون کا استعمال کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے لعل. لعل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شاید یا تاکہ. لعل زیدن صادق، شاید زید سچا ہو. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو زیدن ہے وہ اسم لعل ہے، اور لعل زیدن مریضن، امید ہے کہ تم خیریت سے ہو، شاید زید بیمار ہو. تو یہاں پہ زیدن اگین زید ہی ہے جو کہ اسم لعل ہے. alright. اب یہاں پہ ہمارے پاس انا، انا کا انا، لاکنہ جو کہ نون تشدید کے ساتھ آ رہے ہیں، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں ایسے ورڈز جو کہ نون تشدید کے ساتھ آتے ہیں ان کی یہاں پر بات ہے. تو ان کو ہم نون وقایا کے ساتھ بھی لکھتے ہیں اور نون وقایا کے بغیر بھی لکھتے ہیں. یعنی دونوں طریقے سے ان کو ہم لکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اننی جو کہ نون وقایا کے ساتھ ہے، اور انی کیونکہ یہ فعل سے ملتے جلتے حروف ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دونوں طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. نون وقایا چونکہ افعال کے اندر نارملی آتا ہے اور یا متکلم ہم اسماء کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہوتے ہیں. تو اننی، انی، کأننی، کأنی، اننی، انی یا لاکننی، لاکنی، یعنی دونوں طریقوں سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. میننگ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صرف ان کا استعمال جو ہے وہ دونوں طریقوں سے ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہمارے نون تشدید والے حروف مشبہ بالفعل تھے ان کو ہم نون وقایا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور نون وقایا کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں. اب چونکہ یہ نون تشدید والے ہیں تو ان کو ہم نون خفیفہ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی ایک سکون کے ساتھ تشدید ہٹا کے ہم جو ہے ان ورڈز کا استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت ہم صرف یہ کہیں گے کہ ان کو ہم نے مخففہ کہلائیں گے، اس وقت کے تخفیف کے ساتھ، تخفیف کے ساتھ ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی ان کا استعمال جائز ہوتا ہے. اور جب یہ مخففہ ہوتے ہیں تو پھر یہ اسم کے اوپر جو مبتدا ہے، کیونکہ استعمال تو ان کا جملہ اسمیہ کے شروع میں ہی ہو رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کے اوپر اثر کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے، یعنی دونوں طرح سے آپ کو ان کے ترکیب ملتی ہے. جیسے ان عملک متقن بھی ہو سکتا ہے اور ان عملک لا متقن بھی ہو سکتا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر عملہ کا ہے اور ایک جگہ کے اوپر عملو کا ہے. تو جب لام تاکید استعمال ہو جاتی ہے خبر کے ساتھ، یعنی ان کا استعمال کرنے سے لام تاکید بھی استعمال ہوتی ہے، اور ان کا عمل ہونا اور نہ ہونا، یعنی اسم کے اوپر ان کا ایفیکٹ ہونا یا نہ ہونا، دونوں طریقوں سے ہمیں لکھا ہوا مل سکتا ہے. اور اگر ہم خود بھی کوئی سینٹینس بنائیں گے تو ہم دونوں صورتوں سے بنا سکتے ہیں، لیکن جب مخففہ ہوگا تب. ٹھیک ہے، اوکے. اسی طرح آگے ایک اور مثال ہے کہ الشمس طالعۃ لیکن المطر نازل، لیکن المطر نازل. یہاں پہ لاکنہ کا استعمال نہیں ہے بلکہ لیکن
جو کہ مخفف ہے. تو یہاں پر چونکہ نون ساکن تھا تو اس لیے ہمارے پاس دو ساکنین اکٹھے ہو گئے تھے, نون ساکن بھی اور لام ساکن بھی, تو اس لیے نون کو کسرہ دے کر اس جملے کی کنٹینیویشن رکھی گئی ہے. لیکن المطر نازل, تو اس صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ المطر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ یہ تخفیف میں ہے. اچھا, اب اس کے بعد ایک لاسٹ پوائنٹ ہے جو کہ ان حروف مشبہ بالفعل کا ہے, اور وہ ہے مائے کافہ کا استعمال. کہ جب ان حروف کے ساتھ ہم مائے کافہ کا استعمال کر دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے, یعنی مائے کافہ کا استعمال اصل میں ان کا جو اثر ہے جملہ اسمیہ کے اوپر اس کو زائل کر دیتا ہے, اس کو ختم کر دیتا ہے. جیسے انا ہے تو انما ہو جائے گا, انا ہے تو انما ہو جائے گا, اور لیتا ہے تو لیتما ہو جائے گا, کانا ہے تو کانما ہو جائے گا, لعل ہے تو لعلما. یعنی میم فوراً سے ان حروف مشبہ بالفعل کے بعد ہمیں ایڈ ہوا ہوا ملے گا, لیکن جملہ اسمیہ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی خبر مبتدا اور خبر جیسے وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح سے جب ہم مائے کافہ کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ان کا استعمال کرتے ہیں, دونوں اکٹھے ہوں گے ہمارے پاس جب, تو اس وقت ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے انما المؤمنون اخوۃ, یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں المؤمنون کوئی افیکٹ نہیں ہوا کیونکہ ما کافہ آ گیا ہے حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ. انما نحن مصلحون, انما انت مذکر. اب انت جو ہے وہ ہمارے پاس ضمیر متصل ہوتی ہے, جبکہ انا کے بعد ہم کون سے ضمائر استعمال کرتے ہیں؟ ضمائر منصوبہ, اٹیچ ضمیر استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ مائے کافہ کا استعمال ہے اس لیے ہم نے ضمیر منفصل استعمال کیا. انما انت مذکر, انما انا رسول ربک, انما هذه الحیاة الدنیا متاع, كأنما القصر جمیل, لیتما الانسان کامل, لعلما الصناعة ناہضة. ناہضہ ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا, پھولنا, گرو کرنا. اوکے, یہاں پر ہمارا یہ والا ٹاپک ختم ہوا جس کو ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہوا ہے, لیکن اس میں کچھ اور پوائنٹس ہیں جو کہ آج ایکسپلین ہوئے. جیسے ما کافہ میرا خیال ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھا تھا, یا پھر تخفیف کے ساتھ جو ان کا استعمال ہے انا, انا کا, انا لاکنہ کا, اور نون وقایا بھی ان کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے لیے نیو تھیں. اوکے, اب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, یہ انما میں تخفیف کا آپ نے جو کہا نا, اس کو تھوڑا سا نا لاکنہ تخفیف کی حالت میں عمل نہیں کرتا, یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا. ہم سمجھیں کیسا, اگر لاکنہ لکھا ہوگا تو وہ لاکنہ شاید تخفیف کا نہیں ہے, پھر اب یہ عمل نہیں کرتا, لائک جسٹ ایک لائن ہے اسی پیج میں. ہاں ہاں ہاں, تو لاکنہ تخفیف کی حالت میں عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اصل میں یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ لاکنہ تخفیف کی حالت میں عمل نہیں کرتا, تو لاکنہ تو تخفیف نہیں ہے نا, لاکنہ تشدید کے ساتھ ہے. تو لاکن جو ہے یعنی جو سکون کے ساتھ ہے وہ اثر نہیں کرتا, کیونکہ انہوں نے جو مثال دیا اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاکن نون ساکن ہے جس کو کہ کسرہ دی گئی ہے, صرف دو ساکن ہے ان کو مطلب پڑھنے کی غرض کی وجہ سے اس کو کسرہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. جی, انما کا میننگ ہم لوگ سوائے اس کے نہیں, مطلب ہم جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو سوائے اس کے نہیں, بس یعنی صرف کے کرتے ہیں. اب جب یہ مائے کافہ ہے, انا ہے, تو پھر اب اس کی ٹرانسلیشن کو تھوڑا ریلیٹ کر کے بتائیے نا, مطلب کس طرح ٹرانسلیشن پہ مائے کافہ سے ٹرانسلیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے انا, انا دونوں بے شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو ہم نے اوپر دیکھے نا ان کے میننگز, انا, انا بے شک کے لیے, کا انا گویا تشبیہ کے لیے آپ استعمال کرتے ہو, لاکنہ لیکن کے لیے سیم میننگز ہیں اس کے جو ہے ما کافہ کے ساتھ بھی.
انما انما بے شک کا میننگ دے گا، کأنما گویا کا میننگ دے گا، لیکنما لیکن کا میننگ دے گا. لیکن فرق کہاں آ رہا ہے کہ وہ اپنے اسم کے اوپر نہیں لا رہے. ہاں ان کا جو اثر ہے وہ زائل ہو گیا ما کافا کی ایڈیشن کی وجہ سے. جس ہمیں ہوم ورک دیا گیا انا داخل کر کے لکھے ان جملوں پہ، تو وہاں انما بھی داخل کر سکتے ہیں، مطلب لائک آپشن کھلی ہے، کچھ بھی ڈال لے اف وی وانٹ. ہاں اگر کہیں کسی سوال میں آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ مائے کافا کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں پھر آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ مبتدا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ حالت رفع میں ہی رہتی ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. السلام علیکم میم. ہاں جی وعلیکم السلام. میم مشبہ مینس کیا ہے میم؟ مشبہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. مشبہ بالفعل یعنی فعل کے جیسے ہیں، حروف مشبہ بالفعل جو کہ فعل کے جیسے ہیں لیکن فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو پورا فعل کی کیٹیگری میں نہیں ایڈ کرتے. یہ قرآن میں کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا میم؟ یہ قرآن میں یہ آپ کو مل جاتی ہیں مثالیں اس کی بہت ساری. جیسے یہاں پہ چلے ہم قرآن سے دیکھیں گے. یہاں پر اصل میں مجھے کوئی ایسی شاید یہ ہے لیکن اکثرهم غافلون، شاید اس طرح سے کوئی ملتی جلتی مثال ہمیں قرآن میں بھی ملے. اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں. جو حروف مشبہ بالفعل ہے نا ان کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. اس کو ہم چلیں دیکھ لیتے ہیں ابھی اس ٹاپک کے بعد انشاءاللہ قرآن سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی کون کون سی مثالیں ملتی ہیں. تو ہم تحقیق کر لیتے ہیں اس کی. جزاک اللہ. ٹھیک، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اوپن کرتے ہیں قرآن مجید سٹارٹ سے اور سورۃ البقرہ کے شروع سے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ حروف مشبہ بالفعل میں ہمارے پاس کون کون سی مثالیں آ رہی ہیں. اوکے، یہ دیکھ سکتے ہیں ہم جیسے انہم ہم المفسدون. آیا نمبر 12 ہے سورۃ البقرہ کی. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اصل میں لا یشعرون فعل ہے لیکن یہاں پر لیکن کا استعمال ہوا ہے جو کہ مخففہ ہے. بہرحال انہم ہم المفسدون یہ تو جملہ اسمیہ ہے، اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کا استعمال ہوا ہے. اور انا کے ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ضمیر کا استعمال ہے وہ متصل والی ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر کا استعمال ہوا ہے. اور ہم المفسدون یہ تاکید کے لیے جملہ اسمیہ میں جو ہے ضمیر کا جو دوسری دفعہ استعمال ہوا ہے یا خبر کے بالکل ساتھ اٹیچ ہو کے استعمال ہوا ہے، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. لیکن انہم حروف مشبہ بالفعل اور اس کے ساتھ میں ہمیں اس کے ضمیر جو ہے وہ مل رہی ہے حالت نصب والی. اور بالکل سیم اسلوب ہمیں آیا نمبر 13 کے اینڈ میں بھی ملتا ہے کہ الا انہم ہم السفہاء. تو یہاں پر بھی انہم یہ جو ہم ہے وہ اسم انا ہو گیا. اوکے جی اسی آیت میں لاکن لا تھا لکھا ہوا، تو پھر یہ لاکن کی مثال نہیں بنے گی، مطلب ابھی جو گزری. ہاں جی لیکن ہے تو صحیح، لیکن یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. لا یعلمون جو ہے وہ ہمارے پاس مضارع نفی کا جملہ بن رہا ہے نا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ لیکن حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اور اس کا اثر صرف جملے اسمیہ میں ہوگا لیکن کا، اگر یہ جملے فعلیہ میں ہوگا تو نہیں کرے گا سر. یہ جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس مبتدا خبر نہیں ہے نا، تو اس لیے اس میں تو افیکٹ اس کا نہیں ہے. ظاہر ہے یہ مبتدا کے اوپر اثر کر رہا ہے. جب یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہو رہا ہے تو یہ مبتدا کے اوپر اثر کر کے اس کو اون کر لیتا ہے اور وہ پھر اسمو لاکنہ اسمو انا یہ سب اس کے نام ہو جاتے ہیں. اوکے نمبر 14 میں بھی ہمیں ایک مثال مل رہی ہے جو کہ مائے کافہ کے ساتھ مل رہی ہے کہ انما نحن مستہزئون.
تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انما نے فرق نہیں ڈالا، جو کہ مبتدا تھی حالت رفع میں وہ ایز اٹ از رہی، اسم و انا ہونے کے بعد بھی وہ ایز اٹ از رہی، کیونکہ نحنو جو ہے وہ ہمارے پاس ضمیر منفصل ہے، سیپریٹ والی ضمیر ہے، وہ اٹیچ ضمیر نہیں ہے، ڈیٹیچڈ ہے. تو اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نحنو کیونکہ جو ہماری ملی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، اٹیچ ضمیر ہوتی ہے، وہ ہم انی یا اننی کر کے استعمال کرتے ہیں. چونکہ یہاں پر ما کافہ استعمال ہو گیا انما کے ساتھ، تو اس لیے اس جملے کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑا. نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم مذاق اڑانے والے ہیں. تو یہ ہو گیا انما. السلام علیکم استاد، یہ مائع کافہ اور مائع خفیفہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں، یہ دونوں فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ جزاک اللہ. مائع کافہ اور خفیفہ، آپ اپنا کوشچن اگر ریپیٹ کر دیں پلیز. ہاں جی، یہ دیکھتے ہیں ہم نے مائع کافہ اور مائع تخفیف یا خفیفہ، ان میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ مائع خفیفہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، کہیں آپ کو یہاں ٹیکسٹ میں لکھا ہوا نظر آیا ہے؟ نہیں، یہ جو بک ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر ان حروف کے بعد ما زائدہ لگ جائے تو وہ ان حروف کا عمل روک دیتا ہے، یہ مائع کافہ کہلاتا ہے. تو مائع تخفیف کیا چیز ہوتی ہے پھر؟ مائع تخفیف کوئی ورڈ ہی نہیں دکھا نا. یہ ادھر ہے نا، یہ ہے نا، نہیں یہاں پر یہ دیکھا دیکھیں انا اور کا انا تخفیف کی حالت میں کبھی عمل نہیں کرتے. یہ تخفیف کیا چیز ہے پھر؟ تخفیف یہ ہے کہ جب آپ ان کی تشدید ہٹا کے ان کے اوپر سکون ڈال دیتے ہیں، کیونکہ تشدید جو ہے وہ تخفیف میں نہیں آتا، وہ اس کو مثقل کر دیتا ہے. جیسے اس سے پہلے ہم نے ٹرمز پڑھی ہیں، یہ جب ہم مضارع کو تخفیف اور مثقل کر دیتے تھے، تو اس میں ہم مثقل کرنے کے لیے تشدید ایڈ کرتے ہیں اور تخفیف کرنے کے لیے سکون ایڈ کرتے ہیں. تو یہاں اصل میں مائع تخفیف نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ یہ مائع کافہ کہلاتا ہے. تخفیف اور مائع کافہ کے بعد یہ افعال پر بھی داخل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے اوپر ہم تخفیف کر دیتے ہیں، یعنی ان، لیکن، کا ان، ان کو جب ہم تخفیف میں استعمال کرتے ہیں یا مائع کافہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ افعال کے ساتھ بھی داخل ہو سکتا ہے. جیسا ابھی ہم نے قرآن مجید میں مثال دیکھی تھی کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، تو وہاں پر جملہ فعلیہ کے ساتھ ان کا استعمال ہوا ہے لیکن کا، کیونکہ وہ تخفیف میں ہے اس لیے وہ جملہ فعلیہ کے ساتھ استعمال ہوا. اور انما یہ جب مائع کافہ کے ساتھ ان تمام حروف کا استعمال ہوتا ہے تب بھی یہ جملہ فعلیہ کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اوکے وما كانوا مہتدین. اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کانو، اچھا کانا تو اسمو سوری ان خواتیہ میں سے نہیں آتا، کانا کا گروپ ہی الگ ہے. ٹھیک جی، کانا اور کانا دو ڈفرینٹ چیز ہے. جی بالکل. کانا جو ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جی. وہ انا و اخواتیہ میں سے ہے. کانا جی. و اخواتیہ کا گروپ ہی الگ ہے. جی. کانا جو ہے وہ اپوزٹ افیکٹ ڈالتے ہیں. ہم کانا یا لائسا ان لوگوں کی گردان دیکھے تھے مذاق فیل کی. ہاں ایگزیکٹلی، اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہوا ہے. اوکے، ہم دیکھتے ہیں کوئی اور مثال مل جائے ہمیں. ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انا جملہ اسمیہ کے ساتھ اللہ حالت نصب میں چلا گیا اور قدیر جو ہے وہ اس کی خبر آ رہی ہے، خبر انا جو کہ حالت رفع میں ہے. علی کل شیء تو یہ جار مجرور ہیں جو کہ شبہ جملہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اوکے ان کنتم صادقین. یہاں پر انا کا استعمال اگین ہمیں مل رہا ہے کہ انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار. تو
یہاں پر انا کا استعمال ہوا ہوا ہے. پھر یہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان اللہ جملہ اسمیہ یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ اللہ جو ہے وہ اسم و انا ہو گیا. لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ جو کہ بعد میں فعل شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس جملے کی جو خبر ہے وہ فعلیہ ہے. جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں خبر کی اقسام پڑھی تھی، تو اس میں ہمارے پاس ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں بھی آتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا استعمال ہوا ہے جو کہ تخفیف ہے. تخفیف کے ساتھ ان افعال کو ہم فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. لیکن ان جو ہے یہ یہاں پر نواسب المضارع میں سے ہے، کیونکہ یضرب جو ہے وہ حالت نصب میں ہے. تو یہ ان جو ہے وہ اس کو منصوب کر رہا ہے، جو ہمارے پاس فعل مضارع ہے اس کو یہ منصوب کر رہا ہے. یہ آیا نمبر 24 کے اندر ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کیا وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا؟ آیا 24. ہاں جی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ہاں یہ جو ہے نا لم اور لن، یہ مضارع کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ یہ نواسب المضارع میں سے ہیں یا جوازم المضارع میں سے ہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. کیونکہ لن جو ہے وہ جب فعل مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اس کا مفہوم مستقبل کے لیے مختص کر دیتا ہے، اور لم جو ہے جب فعل مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ماضی کے لیے مختص کر دیتا ہے. لیکن جیسے ان بھی تو آ رہا ہے نا شروع میں. ہاں ان، ہاں جی بالکل ان آ رہا ہے، تو یہ تخفیف والا ایگزیکٹلی. ہاں یہ تخفیف والا ان ہے جو کہ فعل کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں انکا انت العلیم الحکیم. تو یہاں پر بھی انا جو کہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ کا کی ضمیر آئی ہے، اور خبر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں انت العلیم الحکیم. آیا نمبر 27 میں بھی ہے. آیا نمبر 27 میں ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. بالکل ایوصلہ. لیکن یہ جو ہے نا یہ مجھے لگتا ہے، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ پھر وہی منسوب کرنے والا ہے، کیونکہ ان کے بعد یوصلہ مضارع جو ہے وہ نارملی مضموم کے ساتھ فنش ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ نواسب المضارع میں سے ہے. یہ وہ تجوید کے رول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں اس کو. نہیں، لام کے اوپر جو فتحہ ہے نا وہ تجوید کے رول کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو مرجنگ ہے یہ تجوید کے رول کی وجہ سے ہے کہ نون ساکن کے بعد. ہاں جی مرجنگ جو ہے وہ ان یوصلہ سے این یوصلہ جو ہے وہ تجوید کے رول کی وجہ سے. لیکن یہ جو لام فتحہ ہے یہ میرا جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کو دیکھ کے یہ نواسب المضارع میں سے ہے ان، کیونکہ ایک جو ورڈ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ بہت ساری اس میں سے آتا ہے، پھر ہمیں خود دیکھ کے جج کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس گروپ میں سے ہے. تو ان جو ہے وہ نسب بھی دیتا ہے مضارع کو. اوکے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اب اپنی جو مدینہ بک ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. بلکہ ایک اور پوائنٹ تھا جو کہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، میں چاہتی ہوں اس کو بھی ہم آج دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم مدینہ بک کو شروع کرتے ہیں. اس کا ہمارا 3rd لیسن انشاءاللہ شروع ہوگا. یہ لائے نفی جنس، اس کو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن اس میں ایک اور چھوٹی سی بات تھی جو ہماری نظروں سے نہیں گزری. اس میں لائے نفی جنس میں کیا ہوتا ہے کہ لا کے بعد
جب کوئی بھی اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی جنس کہتے ہیں. یعنی اس کے لیے جو کلو ہے آپ وہ اتنا بھی رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ لا کے بعد آپ کے پاس جو اسم آ رہا ہے وہ بغیر تنوین کے آ رہا ہے اور حالت نصب میں آ رہا ہے، تو وہ اس کی پوری جنس کو یعنی ہر طرح کا جو کیٹیگری آ جائے گی نا اس کے اندر اس سب کو ختم کر دیتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، اس کی ہمارے پاس جو مثال ہے لا نفی جنس کی، کہ ہر طرح کے الہ کی، چاہے وہ کوئی پتھر کا ہو، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا، جو بھی لوگ پوچھتے ہیں، جو بھی الہوں کی کیٹیگریز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں چاہے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو جس بھی طرح کی قوتوں کو یا چیزوں کو یا کسی بھی چیز کو جو بھی لوگ الہ بناتے ہیں ان سب کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لائے نفی جنس کے رول کو فالو کر رہا ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس جو اسم ہے وہ حالت نصب میں آیا ہے اور بغیر تنوین کے ہے. ٹھیک ہے، تو لا الہ کوئی الہ نہیں، پھر آگے الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایک استثناء کی ہے کہ صرف جو عبادت کے لائق ہے ہستی وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اوکے، یہاں پر کچھ مثالیں ہیں جیسے لا سرورا دائمن، لا ریب فیہ. لا ریب فیہ کی جو مثال ہے وہ قرآن مجید سے ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہر طرح کے شک کی جو ہے وہ نفی ہو گئی. پھر اسی طرح لا اکراہ فی الدین، یہ بھی قرآن مجید میں سے ہے کہ کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے دین میں، یعنی اسلام کے اندر دخول کے لیے ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. پھر ہے لا تثریب علیکم اليوم، تو یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا جب فتح مکہ کا موقع ہوا تھا تب انہوں نے یہ کہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو کہا تھا. تو لا تثریبہ یہ ہمارے پاس حالت نصب میں ہے اور بغیر تنوین کے، تو ہر طرح کی جو باس پرست ہے یا ہر طرح کا پوچھنا سوال کرنا، کسی بھی قسم کی ایسی چیز نہیں ہوگی علیکم الیوم، تمہارے اوپر آج کے دن. اسی طرح لا ملح فی ھذا الطعام، تو یہاں پہ بھی لا نفی جنس ہوگی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس سے پہلے مثال گزر گئی. هذه المجلة لا تصویر فیہا، کہ اس نیوز پیپر میں یا میگزین میں کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں پائی جاتی، لا تصویر فیہا. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لا حول ولا قوت، یہ یہاں پر جو دونوں آ رہے ہیں حول و قوت، یہ دونوں ہمارے پاس حالت نصب میں ہے، بغیر تنوین کے ہیں، تو یہ لا نفی جنس ہو گئے یہاں پر کہ کسی قسم کی جو توفیق ہے نیکی کی یا برائی سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے آتی ہے. ٹھیک، اس کے بعد جملے میں زور پیدا کرنے کا ایک انداز اور ایک اسلوب ہے ہمارے پاس، جس کی یہاں پر ہمیں 3 مثالیں مل رہی ہیں، یا 3 ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلوب ہے، 3 طریقے ہیں، 3 ویز ہیں ہمارے پاس کہ ما اور الا کا استعمال کسی جملے کے اندر ہم کریں، یا پھر لا اور الا کا استعمال کیا جائے، یا پھر ان اور الا کا استعمال کیا جائے. تو یہ جب تینوں میں سے کوئی بھی ایک اسلوب استعمال کیا جاتا ہے تو جملے کے اندر زور پیدا کیا جاتا ہے. جیسے ما محمد الا رسول، یہ قرآن مجید میں آیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی تو اس وقت میرا جہاں تک خیال ہے یہ ان آیاز کا نزول ہوا تھا. ما محمد الا رسول لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی تمام طرح کے الہوں کی نفی ہو رہی ہے اور جملے کے اندر یہ زور اور سٹریس اور تاکید پیدا کرنے کا ایک اسلوب ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں میرا خیال ہے یہ بات آتی ہے کہ یہ دیکھنے میں ایک فرشتہ لگ رہا ہے، تو اس طرح سے ان ھذا الا ملک کریم. تو یہاں جب ہم الا ملک کریم یہ کہہ رہے ہیں استثنائی صورت اس اسلوب کے ساتھ کہتے ہیں
تو وہ اس جملے کے اندر تاکید کا مفہوم زور پیدا کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. ٹھیک، یہاں پہ ہم رکھتے ہیں اپنی اس کتاب کو، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے الدرس الثالث، تھرڈ لیسن ہے ہمارا مدینہ بک 2 کا. اوکے. احمد کم طالبا فی فصلکم یا علی؟ علی فی فصلنا 14 طالبا. احمد الطلاب فی فصلنا اکثر فيه 19 طالبا یا علی. ما اسم الطالب الجدید الذي جاء امس؟ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدد معدود اگین ہمارے پاس آ گئے ہیں، لیکن یہاں پر جو عدد معدود کا استعمال ہو رہا ہے اب وہ 11 سے اوپر ہے. 11 جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 to 10 کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اور 11 to 19 کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنورڈ جو ہے وہ ہمارے پاس سارے عدود کا جو سارے عدد ہم استعمال کرتے ہیں ان سب کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کیٹیگریز ہیں، 11 to 19، پھر اس کے بعد اس سے پہلے ہمارے پاس 3 to 10، اور پھر اس کے بعد جو حروف ہوتا ہے نا 21 سے آنورڈ ان سب کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس اب جو پیٹرن ڈسکس ہو رہا ہے اس چیپٹر کے اندر وہ ہے 11 to 19 والا. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فی فصلنا 14 طالبا اور 19 طالبا، یہ دو ہمارے پاس چیزیں استعمال ہوئی. ایک تو 19 اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک میں ہے 14 اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. علی اسمہ اسامہ. احمد هو طويل جدا أليس كذلك؟ علي بلى هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ أحمد أطول طالب في فصلنا إبراهيم. اب ان جملوں کے اندر آپ کو ایک اور چیز نظر آ رہی ہے، ایک طویل ہے اور ایک اطول ہے. طویل ہم کہتے ہیں لمبے کو، ٹھیک ہے، اور اطول جو ہے وہ ہمارے پاس ایک وزن ہے، اس کو کہا جاتا ہے افعال. ٹھیک ہے، افعال کے وزن پہ ہے، اور افعال جو ہے وہ تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے ہمارے پاس، یعنی وہ سب سے لمبا ہے. اوکے. جس طرح سے ہمارا بگ اور بگیسٹ اس طرح سے ہاں کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا اب ہم آتے ہیں علی. اوکے. پٹان کچھ الگ ہوگی کیا؟ مطلب یہ جیسے کمپیریٹیو ڈگری والی ہماری ہوتی ہے ہاں سپرلیٹیو، جی. ابھی ہاں ہم ہاں. لوگ پڑھا تھا افعال تفعیل مزید بھی میں، یہ 8 باب پڑھے، اس میں کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا یہ اطول افعالو. نہیں یہ اصل میں فعل نہیں ہے نا. افعال و تفضیل جو ہے یہ ایک صیغہ ہے آپ کو جو ملا ہوا ہے، اور یہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو یہ افعال میں نہیں آتا. جیسے سپرلیٹیو اکبر اصغر اس طرح یہ اطول سمجھ آ رہا ہے، لیکن کیا اس کا بھی کوئی پیٹرن کوئی ایسی بنی ہوئی ہے گردان کہ پازیٹیو ڈگری نہیں اس کی گردان نہیں ہوتی. اس میں ہمارے پاس ایک مذکر کے لیے ایک ہمیں دے دیا جاتا ہے، وزن دے دیا جاتا ہے جسے افعالو، اور ایک مؤنث کے لیے وزن دے دیا جاتا ہے. بس اس میں یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس میں گردان نہیں آپ کو ملتی پوری. جی. اوکے ٹھیک ہے. علی دفترک هذا یا احمد ان خطك جمیل جدا ما شاء اللہ. احمد شکرا یا علی خطی جمیل وخطک اجمل. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے لیکن تمہاری بہت زیادہ اچھی ہے. اجمل افعال کے وزن پہ آ گیا. پھر ہمارے پاس علی. من هذا الفتى الذي معك يا احمد؟ كأنه اخوك. كأنه جو ابھی ہم نے افعال پڑھے یہ انہی کی ایک حروف مشبہ بالفعل پڑھے، انہی میں سے ایک ہے یہ كأن، اور ہو اس کے ساتھ اسم استعمال ہو رہا ہے. كأنه اخوك. احمد
نعم هو أخي الشقیق. شقیقی جو ہے وہ آپ کے حقیقی ان کو کہا جاتا ہے، رشتوں کو کہا جاتا ہے. علی اکبر منک ہوا ام اصغر. اکبر اصغر اگین افعال کے وزن پہ آ رہے ہیں. احمد ہوا اصغر منی. علی فی ای مہجع انت یا اخی. مہجع جو ہے وہ ہاسٹل کو کہا جاتا ہے، مطلب ایک ایسا بڑا سا ہال کمرہ جس کے اندر بہت سارے بیڈز لگے ہوتے ہیں اور اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اسکول کے یا کسی انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈینٹس کو. تو یہ ہاسٹل کی ایک طرح ہوتی ہے. مہجع جو ہے ہاسٹل کو کہا جاتا ہے. احمد انا فی المہجع الخامس وهو بعید جدا عن الجامعة. علی انا فی المہجع الثامن وهو ابعد من مہجعکم. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعید اور ابعد یہ دو چیزیں ہمارے پاس استعمال ہوئی، جس میں ابعد جو ہے وہ افعال کے وزن پہ ہے. احمد ایہما احسن. علی المہجع الخامس احسن فإن غرفه اوسع ونوافذه اکبر ومراحيضه انفض والسرر التي فيه اجمل. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ورڈز مل رہے ہیں جو جیسے غرف جو ہے وہ جمع ہوتی ہے غرفہ کی. غرفتن واحد ہے جبکہ غرف اس کی جمع ہے. نافذتن واحد ہے اور نوافذ جمع ہوتی ہے. مرحاض جو ہے وہ ٹوائلٹس کو کہا جاتا ہے. مراحیض جمع ہے، ٹوائلٹ زیادہ، جبکہ مرحاض واحد ہے، اس کا سنگولر ہے. والسرور جو ہے وہ سریر اور سرور ہوتا ہے جو کہ بیڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ورڈ واحد ہے السریر اور السرور جو ہے وہ اس کی جمع ہے. اور یہاں پر جو افعال کے ہمیں صیغے مل رہے ہیں وہ ہے اوسع، اکبر، انظف، اجمل. اوسع وسیع کو بولتے ہیں، مطلب کھلا بڑا کمرہ ہے. اکبر بڑی جو کھڑکی ہے، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں نہیں ہیں بلکہ بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں. اچھا انظف جو ہے وہ صاف ستھرے کو کہا جاتا ہے اور اجمل جو ہے وہ خوبصورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوکے اب یہاں پر ہمارے پاس جیسے عدد اور معدود کا استعمال ہوا ہے، اس جو ہمارے پاس ڈائلاگ آیا ابھی اس کے اندر، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 14 طالباً. اوکے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ 3 to 9 کا جب ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ ہم عدد معدود کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ جو ہمارے پاس معدود ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. جیسے 9 رجال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپوزٹ یوز کرتے ہیں. اگر معدود ہمارے پاس مذکر ہے تو عدد ہم اس کا مؤنث استعمال کرتے ہیں، اگر معدود ہمارے پاس مؤنث ہے تو عدد ہم اس کا مذکر استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی بالکل وہی چیز ہے. طالباً مذکر ہے تو 4 ہم نے اس کا اپوزٹ استعمال کیا، ٹھیک ہے. طالباً مذکر ہے تو 9 ہم نے اس کا اپوزٹ استعمال کیا. مذکر ہے نا تو ہم اس کا جو عدد استعمال کر رہے ہیں وہ اپوزٹ استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ جو 10 آتا ہے ساتھ میں 10، کیونکہ 11 12 تو یہاں پر جو ہے ہم 11 12 بلکہ 11 اور 12 ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 10 کی لائن ہے وہ مترادف ہوتی ہے، یعنی جو ہم جب 11 12 13 14 میں جو ہم 10 کو استعمال کریں گے تو 10 مذکر ہے کیونکہ معدود مذکر ہے. 10 مؤنث سے استعمال کریں گے جب معدود مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کے ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں 4 9، یہ ان کا جو استعمال ہوگا وہ ہم اپوزٹ آف عدد استعمال کریں گے. اگر ہمارے پاس اپوزٹ آف معدود استعمال کریں گے، اگر ہمارے پاس معدود مذکر ہے جیسے طالباً تو ہم 9
अरबाअता का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमारे पास मादूद जो है वो इम्राअतन हो जाए, मुअन्नस हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? अरबआ तिस्आ. ठीक है. जैसे यहाँ पे हमारे पास जो दो तरकीबें जो दो हमें मिल रही हैं अदद और मादूद की एक फॉर्मेशन मिल रही है कि 14 तालिबन, 14 तालिब इल्म. तो इसमें आशर जो है वो तालिब से रिलेट कर रहा है, दोनों मुजक्कर हैं, जबकि अरबाअता जो है वो तालिब के ऑपोजिट है, तालिब मुजक्कर है, जबकि अरबाअता जो है वो मुअन्नस है. अगर इसको हम इम्राअतन के साथ करें तो हम कैसे करेंगे? 14 इम्राअतन. ठीक है. इसमें हमने क्या कर दिया कि जो अरबा था, 4 का लेटर था, उसको हमने ऑपोजिट कर दिया, अरबा कर दिया. जबकि अशरता क्यों किया? क्योंकि हमने उसको मुअन्नस बनाना है, क्योंकि मादूद हमारे पास मुअन्नस है. ठीक है. तो बस यही समझने का इसमें पॉइंट है. 11 to 19 तक के अदद में हमारे पास जो आशर का इस्तेमाल है वो मादूद के तज़कीर तानीस के इक्वल होगा, एक जैसा होगा. जबकि अरबा, खमसा, सित्ता, ये जो हम अदद इस्तेमाल करेंगे वो हमने जो है वो ऑपोजिट ऑफ मादूद करने हैं. ठीक है. 3 to 9 जिस तरह हमारा एक पैटर्न था कि उसमें हम ऑपोजिट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर भी ऑपोजिट इस्तेमाल करेंगे. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए ये इस लेसन में अल महजाउल खामिसु यानी ये 5th हॉस्टल की बात हो रही है. नंबरिंग 5th करना है या ये 5 हॉस्टल? खामिसु इज इट लाइक 5th और लाइक 5 हॉस्टल? ये जो है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेशन है. इसको हम जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट डे, सेकंड स्टेप, सेकंड डे, तो ये उस हिसाब में हम इस्तेमाल करते हैं. अल अव्वलु, अस्सानी, अल अस्सालिस, अल अर्राबि, अल खामिस. तो ये 5th के मीनिंग में आता है. 5वां जो महजा है, 8वां महजा है, इस तरह से 8th, 5th, ये अदद मादूद की कैटेगरी से थोड़ा सा हट के चीज है. ठीक है ना. ये अदद मादूद के जैसा नहीं होता. और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम मुताबिकत रखते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस की मुताबिकत रखते हैं. अगर हम जो भी इस्तेमाल करें, जैसे यहाँ पर महजा का इस्तेमाल हुआ जो कि मुज़क्कर है, तो इसलिए अल खामिस अस्सामिन इस्तेमाल हुआ है. तो अगर हम किसी मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम उसके साथ अल खामिसता, अस्सामिना या अस्सामिनता यानी जो ताय मरबूता उसकी एडिशन हो जाएगी. जी. ओके. पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह आप लोग होमवर्क में ही कीजिएगा, क्योंकि वो सारा तमरीन से रिलेटेड है कि उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं उन्हीं को आपने उसमें उसी के मुताबिक आपने उसका आंसर देना है. जो थर्ड वन है उसको हम अभी क्लास में करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा इसका जो इस्म तफदील है, इस्म तफदील, इसका थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से इस्तेमाल होगा. इसमें यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हाशिम तवीलुन व हामिदुन अतवलु मिन्हु, आमिनतु सगीरतुन व ज़ैनबु असगरु मिन्हु. ठीक है. तो यहाँ पर अतवल और असगर का सीगा इस्तेमाल हुआ है. फिर हमें कुछ और जुमले दिए गए हैं जिनको सिर्फ हमने रीड करके इस्म तफदील को ज़हन नशीन करना है. इसको हमने थोड़ा सा और क्लियर करना है. हादल किताबु असहलु मिन ज़ाक, हादिहि सय्यारतु अजमलु मिन तिल्क, हमज़तु अकबरु मिन्नी सिन्नन. सिन्नन जो है वो उम्र को कहा जाता है. हाउलाइ तुल्लाबु अहसनु मिन उलाइक, बैती अबअदु अनिल मदरसति मिन बैतिक, व असगरु मिन्ना सिन्नन, खत्ती अहसनु मिन खत्तिक, हादा अश्शारिउ अंज़फु मिन ज़ालिक, अल्लबनु अहसनु मिन अश्शाई. शाई जो है वो चाय को बोलते हैं. लबन दूध होता है, शाई चाय.
هذه الساعة أرخص من تلك. ارخص رخیص سے ہے اور سستی ہے. تو یہ ہمارے پاس اسم التفضیل کا استعمال ان کچھ جملوں میں تھا. جبکہ نیکسٹ ہمیں کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں نیکسٹ تمرین میں جو کہ ہم نے خود اب چینج کرنے ہیں. ہاشم، طویل، عثمان. ہاشم اطول من عثمان. بالکل. القاہرۃ کبیر الریاض. ہاں جی، کوئی اور اسٹوڈنٹ ٹرائی کریں گے اس کو؟ الخائرۃ الاکبر من ریاض. ہاں جی، القاہرۃ اکبر من الریاض. اس کو ہم ال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمارے پاس تفضیل کے سیغے آ رہے ہیں اس کو ہم نے بس اسی طرح سے اکبر. القاہرۃ اکبر من الریاض. ویری گڈ. اور کوئی اسٹوڈنٹ ٹرائی کرے تھرڈ ون. ھذا الفندق نفیض ذاک. هذا الفندق انظف من ذاك. ویری گڈ. فورتھ ون. اللغۃ العربیۃ سہل اللغۃ الفرنسیۃ. ہاں جی، اس کو چینج کرنا ہے ہم نے. اللغۃ العربیۃ اسهل اللغۃ الفرنسیۃ. مؤنث کے صیغے ہیں. ہاں جی، اللغۃ العربیۃ اسہل من اللغۃ الفرنسیۃ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ففتھ ون ہے انا کبیر ہوا. انا اکبر من ہوا. من ہو. کیونکہ من کے ساتھ ہم نے جو ہے نا حالت جر والا ہمارے پاس یہ ہے نا من جو لیٹر ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے. تو حرف جار کے بعد جب ہم ضمیر استعمال کریں گے تو ہم نے اس ضمیر کو حالت جر والی ضمیر استعمال کرنی ہے. تو جو جر والا ٹیبل ہے وہ ہمارے پاس کون سا تھا کہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، ہاکما کم، کیکما کن، یانا. یہ جو ہمارا ٹیبل ہے اس میں سے ہم نے ضمیر کو لے کر آنا ہے جو کہ ہوا رف کی ضمیر ہے اور جر کی ضمیر ہے ہو. تو انا اکبر من ہو. باقی بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہے تو پلیز ٹرائی کریں. اگر مسٹیک ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب تک ہم ٹرائی نہیں کریں گے چیز میں بہتری نہیں آئے گی. جی نیکسٹ ہوگا ہوا اصغر من کا. ویری گڈ. ہوا اصغر من کا. پھر رجال. الرجال اکبر النساء. جی من النساء. الرجال اکثر. ہاں جی بالکل، یہ اکثر کا صیغہ ہے. مطلب اکثر کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ہے. الرجال اکثر من النساء. من کا یہاں پر ہم نے جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے. اور من کے بغیر بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اصل میں ہمیں دو آپشنز دی جا رہی ہیں. جب آپ کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں پھر آپ من کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ مرد عورتوں سے زیادہ ہیں، تو وہ تم سے چھوٹا ہے، میں اس سے بڑا ہوں، عربی جو ہے وہ فرانسیسی زبان سے زیادہ سہل ہے. تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں نا یہاں پر. ایک کو ہم نے تفضیل کے سیغے میں لے کر جانا ہے اور ایک کو ہم نے نیچے رکھنا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جب دو چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم من کا استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس دو آپشنز نہیں ہوتی تو پھر ہم من کے بغیر بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ والی جو تدریب ہے اس میں من کے بغیر بھی ہمیں اس سیغے کے استعمال میں، یعنی من کا استعمال نہیں ہو رہا ان کے سینٹینس میں اسم التفضیل کے استعمال کے ساتھ. منی بھی تو کر سکتے ہیں نا. منی، ہاں جی منی بالکل کر سکتے ہیں جب ہمیں کوئی آپشن ملے گی نا میرے مطابق. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے تو ہوا اصغر منی، میرے سے، تو ہم منی کا استعمال کر سکتے ہیں.
हुआ अकबर मिन्नी, ऊपर वाले में जो फिफ्थ वाला है अना कबीरुन हुआ, हाँ जी, हाँ जी, हुआ अकबर मिन्नी। हाँ, इसमें हम ये भी कह सकते हैं, ऑपोजिट कर दिया हमने, अना को हुआ की जगह और हुआ को अना की जगह ले गए, तो हुआ अकबर मिन्नी, इस तरह से भी जुमले की फॉर्मेशन ठीक होती है। जी ओके, अब हम 8.1 पे थे। 7 में कसीर जो है ये अगर ये यानी असगर की वजन पे जा रहा है तो अक्सीर रहेगा या अक्सर होगा? अक्सर होगा, अक्सर, अफ़आल के वजन पे अक्सर। ओके, फिर अंती हसनुन अना, अंति हाँ जी, इसको चेंज करेंगे इस सेंटेंस में तफ्तील के साथ। अंती अहसनु मिन्नी, या आपने भी कहा था कि हम चेंज कर सकते हैं इसको, मिन हटा सकते हैं, तो क्या बनेगा इसका? नहीं, यहाँ पर हमें मिन ऐड करना है। अंती अहसनु मिन्नी, हाँ जी, जो नीचे वाली तमरीन है ना, उसमें हम मिन के बगैर सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि हमें वहां पर दो चीजें नहीं मिलती। यहाँ पर आप देखें, अंती भी है और अना भी है एक सेंटेंस के अंदर, तो फलानी चीज से ज्यादा अच्छी है। तो दो आपके पास चीजें हैं जिनमें से आपने एक को बेस्ट देना है, एक को ज्यादा अच्छा बताना है, या कसीर या सगीर जो भी है वो आपने ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री में एक को डिफाइन करना है, इसलिए यहाँ पर मिन का इस्तेमाल होगा। अल-मौजू और रखीसु अल-इनबु, मौज जो है वो केले को कहा जाता है और इनब जो है वो अंगूर को कहा जाता है। पका हुआ जी ये सेंटेंस 7 में अगर ये अंती होगा तो अहसनती नहीं होगा, मतलब ये हसना मुजक्कर है, फिर इसको भी मुअन्नस अहसनती, अंती अहसनती मिन्ना मिन्नी। नहीं, अहसनती जो है वो फेल हो जाता है ना, ये इस्म है, इस्म तफ्दील है। अंती अहसनु मिन्नी। और भी किसी ने कुछ पूछा था, पता नहीं, अलमौस के मुतालिक शायद। रखीस किसे कहते हैं? रखीस जो है वो सस्ते को कहते हैं। अरखसु बनेगा ना इसका लास्ट एग्जाम्पल में 10 के बाद अरखसु। जी बिल्कुल, 9-1 में अरखस बनेगा। इनबी, हाँ, अलमौजु अरखसु मिन अल-इनबी, बिल्कुल। और लास्ट 10th, अश-शम्स बईद अल-कमर, अश-शम्सु अबअदु मिन अल-कमरी, बिल्कुल। ओके, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं लेसन को। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।